بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ریاست میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو انصاف پسند، رحم دل اور اپنے رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے دربار میں 4 خاص دوست تھے جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ پہلا دوست تھا وزیر شمشاد، جو بہت چالاک اور مفادات پرست تھا۔ دوسرا دوست تھا تاجر رحیم، جو اپنے دولت پر بڑا فخر کرتا تھا۔ تیسرا دوست تھا خان بہادر، جو ریاست کا بہادر سپہ سالار تھا۔ اور چوتھا دوست زاہد حسین تھا، جو ایک غریب مگر انتہائی عقل مند اور ایماندار۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ یہ چاروں دوست ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی دوستی بہت گہری ہے۔ بادشاہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان کی دوستی سچی ہے یا صرف مفاد پر مبنی ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت نے ان کی دوستی کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر شمشاد کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا، شمشاد، مجھے فکر ہے کہ تاجر رحیم تمہاری وزارت سے جلتا ہے اور وہ میری سلطنت میں تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے تاجر رحیم کو بلایا اور کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وزیر شمشاد تمہاری دولت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سپہ سالار خان بہادر سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وزیر شمشاد اور تاجر رحیم تم سے اس لیے جلتے ہیں کیونکہ تم بادشاہ کے وفادار ہو اور تمہاری بہادری کی وجہ سے ریاست ترقی کر رہی ہے۔ اور ان سب دوستوں کی باتیں بتاتے ہوئے کہا، زاہد، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تینوں دوست تمہارے سادہ مزاج کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب ان چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں سنی تو ان کے دلوں میں شک اور غلط فہمیوں کا بیج بویا گیا۔ ان کی دوستی میں ایک عجیب سی کٹنگ پیدا ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے دور رہنے لگے۔ ایک ہفتہ بعد بادشاہ نے ان چاروں دوستوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، مجھے ایک ایسی جگہ کے بارے میں پتہ چلا ہے جہاں ایک صدی پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ خزانہ صرف وہ لوگ تلاش کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرتے ہو، اس لیے یہ کام تم کو مل کر کرنا ہوگا۔ یہ سن کر چاروں دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کیونکہ وہ سب ایک دوسرے پر شک کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ سب ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ہر قدم پر آپس میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی کی وجہ سے وہ خزانے کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ جب وزیر شمشاد نے دیکھا کہ وہ خزانے کی تلاش میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس نے اپنی چالاکی کا استعمال کر کے باقی دوستوں کو دھوکہ دینے کا سوچا۔ ادھر تاجر رحیم اپنے دولت کے غرور میں سب کو ایک ایک اشرفی دے کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خان بہادر اپنے بہادری سے سب کو ڈرا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ جب وہ سب نا امید ہو گئے تو زاہد حسین نے کہا، اے میرے دوستو، ہم اس طرح کبھی بھی خزانے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بادشاہ نے ہمیں خزانہ تلاش کرنے کا کام اس لیے دیا تاکہ ہم ایک دوسرے پر دوبارہ بھروسہ کرنا سیکھیں اور مل جل کر ایک ساتھ کام کریں۔ یہ سن کر تینوں دوستوں نے سمجھا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کیا۔ وزیر شمشاد نے اپنی چالاکی سے راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ تاجر رحیم نے اپنی دولت کو راستے کی ضروریات پر خرچ کیا۔ خان بہادر نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے خطرناک مقامات کو عبور کیا اور زاہد حسین نے اپنی عقل اور حکمت سے خزانے کا راز حل کیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس خزانہ لے کر پہنچے تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم سب کو بہت مبارک ہو،
تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی دوستی کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ نے وہ سارا خزانہ ان چاروں دوستوں کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ تمہارے اخلاص، ایمانداری اور سچی دوستی کا صلہ ہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ دوستی میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن سچی دوستی وہی ہے جو ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرے۔ سچی دوستی کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔